معیشت کے ذرائع نکالیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، ہم نے لوگوں کے لیے کمانے کے مختلف طریقے دیے ہیں اور اللہ کی طرف سے طے ہیں۔ انسان جدھر چلنا چاہتا ہے، ممکن ہے جو تقدیر میں لکھا ہو دوسری طرف آتا ہے، اور سوچا بھی نہیں ہوگا کہ کبھی ہوٹل کرنی ہے، لیکن اللہ نے ان کے مقدر میں لکھا تھا اور ہوٹل انہوں نے کی۔ مال کمانے کو بہت سے لوگ مال کی فضیلت نہیں سنتے ہیں کہ مال کمانا کیسا ہے۔ ایک حدیث ہمارے سامنے آئی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ فرائض کے بعد ایک اہم فریضہ رزق حلال کو کمانا ہے، حاصل کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں سے عرض یہ کرنا ہے کہ رزق حلال کے موجودہ جو ذرائع ہیں وہ 3 ذرائع ہیں۔ پہلا ذریعہ ہے تجارت، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ التجارت اعشار الرزق، تجارت جو ہے اگر 9 حصے رکھے جائیں، تجارت 10 حصے رکھے جائیں تو 9 حصے تجارت میں رکھے ہیں اور 1 حصہ اللہ رب العزت نے دیگر چیزوں میں رکھا۔ تو ان میں دوسرے جو ذریعہ ہے وہ ہے ملازمت کا، مزدوری کا۔ مزدوری انسان روزمرہ کی دہاڑی بھی کر سکتا ہے اور بڑی جو ہے کہ اس کے بڑی تنخواہ بھی ہو سکتی ہے۔ تیسرا جو طریقہ ہے وہ ہے زراعت کا، جو ہمارے یہاں عام طور سے کھیتی باڑی کا کیا جاتا ہے۔ 3 طریقے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے جس چیز کو موٹیویٹ کیا ہے اور زیادہ ترجیح دی ہے وہ ہے تجارت کا طریقہ۔ قرآن نے رزق کے تعلق سے بیان کیا ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے اس کو بھول نہیں جانا، پورا وصول کرنا ہے اور اس میں خوب تگودو تمہیں کرنی ہے۔ اس سے زیادہ بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ قرآن یہ بیان کرتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب نماز پوری ہو جائے تو نماز پوری ہونے کے بعد پھر اللہ کے فضل کی تلاش میں نکل جائیے۔ یعنی کہ نماز کے بعد آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ اللہ کے رزق کو تلاش کریں۔ اب مال کو اللہ نے قرآن میں 3 ناموں سے ذکر کیا ہے عام طور سے۔ اس میں ایک اللہ نے اس کو رزق بیان کیا ہے، ایک مال بیان کیا ہے اور ایک فضل بتایا ہے۔ ہم سنتے ہیں عام طور سے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، ہم اس فتنے کو اردو کا ترجمہ سمجھتے ہیں، حالانکہ مطلب یہ ہے کہ تمہارا مال اور جو تمہاری اولاد ہے وہ آزمائش، اللہ تم کو آزمائیں گے۔ کبھی تمہاری اولاد تمہارے لیے آخرت کی تباہی کا سبب تو نہیں بنی ہے، تمہارے جو مال ہے کمائے ہو تمہاری بربادی کا سبب تو نہیں بن رہا ہے، وہ تمہارے لیے خیر کا سبب بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے مال کو فضل بتایا ہے، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جیسے اس میں ایک جگہ ہے يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، ایک جماعت 5 جماعتوں کا ذکر کیا، اس میں بیان کیا کہ ایک جماعت ایسی ہے جو اللہ کے فضل کو تلاش کرتی ہے۔ اب اس میں چند باتیں میں بات عرض کر ختم کرتا ہوں۔ قرآن کی وہ آیات ہیں کہ مال کی رکاوٹ کے اسباب کیا ہیں، مال رکتا کب ہے، تو قرآن اس کو بیان کرتا ہے سورہ فجر کا اندر وَأَمَّا إِذَا مُبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقًا فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے رزق کو تنگ کرتے ہیں تو وہ شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ نے میرا ہی امتحان مقصود ہے، یا کہتا ہے کہ بس میرے اوپر ہی آفت ٹوٹتی رہتی ہے، میں فلاں کام کرتا ہوں آفت مجھ پہ ٹوٹ جاتی ہے۔ لہذا اس کے بعد اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ کَلَّا بَل لَا تُکْرِمُونَ الْیَتِیمَ، ایک تو تم جو یتیم ہیں ان کا حق پورے طور پر نہیں دیتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی گھر میں یتیم ہے اور اس کی اچھی پرداخت کی جاتی ہے، اچھی تربیت کی جاتی ہے، تعلیم کا انتظام کیا جاتا ہے، تو وہ شخص اور میں ایسے رہیں، انگلیوں کا اشارہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اس کے بعد دوسری جو وجہ بیان کی گئی ہے وہ بیان کی گئی ہے وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ جو مسکین ہیں ان کو تم کھانا کھلانے کے لیے دوسروں کو نہیں ابھارتے ہو، یعنی خود تو تم کرتے ہو نہیں